الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سورۃ الاحزاب آیت 70 اور 71، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو سیدھی بات، صاف ستھری بات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور جو کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے، اس نے بڑا اعزاز پایا، مراد پائی۔ عزیز طلبہ، بڑی ہی مشہور آیت ہے اور اکثر علماء خطباء اس کو ممبر رسول پر بھی پڑھتے ہیں۔ زبردست قسم کی آیت ہے، بڑی مزیدار آیت ہے اور بڑی ہی سبق دینے والی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، بات کرو تو صاف ستھری کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ منافقت سے نکل جاؤ۔ آج ہم نے یہ ملاحظہ کیا ہے، آپ ابھی چھوٹے ہیں لیکن آپ کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ اتنی زیادہ ہمارے ہاں منافقت ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اکثر بندے منہ پہ کچھ ہوتے ہیں، بعد میں کچھ، اور ان کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ بندے کو تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے۔ وہ کئی دفعہ بغیر لذت کے یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ دوسرے کو تو نقصان پہنچے، حالانکہ کیا فائدہ ان کو اس طرح کے کاموں کا کہ کسی کو نقصان ہو۔ اور یہ چیز جو ہے اتنی ہمارے ہاں صلاحیت کر گئی ہے کہ نہ سچے کا کوئی اعتبار ہے، نہ جھوٹے کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کرو۔ اچھی بات اللہ کو بڑی پسند ہے، جھوٹی بات اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ اور دل میں کوڑ رکھنا اور دل میں دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ناپسندیدہ عزائم رکھنا، تو یہ ظلم پر مبنی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ مسلمانوں کے لیے اور جہنم کافروں کے لیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اعدت للکافرین، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہوں گے نا، ان کا ایک سٹیپ اور آگے ہے کافروں کی نسبت، اتنا اللہ کو غصہ ہے اس کا، منافقت کا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے سیدھی بات کی جائے، صاف ستھری بات کی جائے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اس وجہ سے اگر تم نے جو اچھی باتیں کہنا شروع کر دی، صحیح بات کہنا شروع کر دی، تمہارے اندر جو ٹیڑھ ہے نا، جو دو نمبری وہ نکال دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ کتنا فائدہ ہوگا جب آپ اچھا چلیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر چینجنگ لائے گا اور تمہارے اندر جو ہے کوالٹی پیدا ہو جائے گی، تم اچھے کام کرنے لگ جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک ہی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا ڈرو اللہ سے اور صحیح بات کہو، اس کے عوض تمہیں ملے گا کیا؟ کہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں سے چشم پوشی کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ یہ آیت جو ہے بڑی نوٹ کرنے والی ہے عزیز طلبہ۔ یہ کرائیٹیریا ہے، اس کو کرائیٹیرین ورسز کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ دیکھیں ایک کلیہ اللہ تعالیٰ نے دیا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کامیابی حاصل کی، لیکن بہت بڑی کامیابی، عظیمہ کا لفظ ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اسی راستے پہ رواں دواں ہیں جو اللہ اس کے رسول کا ہے، یا ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر لی۔ تو جب ہم مجموعی طور پر اپنی سوسائٹی کو ایویلویٹ کرتے ہیں عزیز طلبہ، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کی جو تعلیم ہے وہ بہت ہم نے سائڈ پہ رکھ لی ہے، اور جو ہمیں سینہ بسینہ ایجوکیشن ملی ہے اس کو ہم نے آگے پروموٹ کیا ہوا ہے، اور گناہ اور ثواب کو ہم نے خود ہی الیبوریٹ کر لیا ہے، اور قرآن مجید کی بہت سی واضح آیات کو ہم نے پسے پشت ڈال کر ایسے مسائل کو اپنے ساتھ ارینج کر لیا ہے جس کا کتاب و سنت کے ساتھ تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اہل ایمان کو گارنٹی دی ہے اور فرمایا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں میں سے کسی کو اگنور نہ کرنا اور اس کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لینا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی وہ چیزیں ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو یہ بڑا اچھا راستہ ہے جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ، اور یہ دو ہی چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں پر چلنے سے تمہیں کامیابی ہوگی، ایسی کامیابی جو بہت ہی بڑی ہے، جس کا امیجن کرنا مشکل ہے، اتنی اچھی تمہیں میں کامیابی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ارینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اچھی بات ہم کہنے لگ جائیں، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کرنے لگ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔